بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ سلسلہ ہے ترشاوا باغات سیریز کا، اور اس نشست میں میں آپ کو ترشاوا باغات کے لیے کھادیں ڈالنے کا طریقہ اور وقت بتاؤں گا۔ میری جان، 3 قسم کی کھادیں ان کے بارے میں بات کروں گا، لیکن اس نشست میں گوبر کی یا آرگینک میٹر جس کو کہتے ہیں، یا فارم یارڈ مینیور کہتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، لیکن عام زمینداروں کے لیے، عام باغبان حضرات کے لیے گوبر کی کھاد، وہ آپ اچھی گلی سڑی پودوں کے تنے سے کوئی 2.5 فٹ دور آپ دیکھیں، دور کر کے، اور پودے کا پھیلاؤ یا کنوپی وہ دیکھیں اس کے مطابق، یعنی تنے سے 2.5 فٹ دور، اور پورا دائرہ بنا لیں، جس طرح جہاں وہ اس کی کنوپی یا چھتری بنتی ہے وہ نیچے اس کے مطابق آپ نے 2 مہینے ہیں، وقت بھی بتا رہا ہوں، وقت ہے دسمبر اور جنوری کا۔ اس میں آپ نے گوڈی کرنی ہے پہلے، پھر اس کے بعد کھاد ڈال کے وہ ملا دینی ہے۔ اب کتنی کھاد ڈالنی ہے؟ وہ گوبر کی کھاد، اور اسی طرح میں کیمیائی کھادوں کا بھی بتاؤں گا، لیکن وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی، یا اگلی نہیں تو اگلی سے اگلی نشست میں آپ کو مکمل جو غذائی اجزاء یا کھادیں عمر کے لحاظ سے فی پودا وہ بتاؤں گا۔ پھر آپ نے اس سے کیلکولیٹ کر لینا ہے کہ کتنے پودے ہیں آپ کے باغ میں، اور ان کے لیے کتنی گوبر کی کھاد درکار ہے، اور کتنی دوسری کیمیکل فرٹیلائزر یا کیمیائی کھادیں کتنی چاہیے ہوں گی۔ تو میری جان، گوبر کی کھاد آپ کو وقت میں نے بتایا کہ دسمبر جنوری اس میں ڈالنا ہے، اور پودے کے تنے سے 2.5 فٹ دور، اور گہراؤ اس کا گھیرا دیکھ لیں پودے کا، کنوپی اس کے مطابق اس کے نیچے ساری وہ گوڈی کر کے یہ ساری گوبر کی کھاد اچھی گلی سڑی وہ ملا دینی ہے۔ باقی رہا کیمیائی کھادیں، ان میں خاص طور پہ فاسفورس اور پوٹاش، اس کی تمام مقدار آپ نے دسمبر اور جنوری میں پودے کے پھیلاؤ کے مطابق ڈال دینی ہے۔ اور ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیمیائی کھادیں ڈالنے سے پہلے پودے کے بیرونی پھیلاؤ کے چاروں طرف آپ پہلے نشان لگائیں، پھر ان نشان جو نشان دہ جگہ کے اندر کے آدھا فٹ اندر آپ، اور آدھا فٹ باہر کی طرف کھاد جو ہے وہ بکھیر دیں، اور کھاد ڈالنے کے بعد گوڈی کر کے ملا دیں، اور پانی لگا دیں، اور یہ پانی لگانا بالکل نہیں بھولنا آپ نے۔ اور جب بھی آپ نے کیمیکل فرٹیلائزر، خاص طور پہ یہ جو میں بتا رہا ہوں فاسفورس اور پوٹاش، پوری کی پوری مقدار، تمام مقدار جو میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک پودے کے لیے کتنی درکار ہے۔ 1 سال کے پودے کے لیے فرض کر لیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1 سال کے پودے کے لیے گوبر کی کھاد 10 کلو گرام تو گوبر کی کھاد چاہیے ہوتی ہے 1 سال کے پودے کے لیے، اور نائٹروجن 100 گرام چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح فاسفورس 50 گرام اور پوٹاش بھی 50 گرام چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کتنی وہ میں سارا سورس بتاؤں گا اگلی نشست میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن یہ آپ نے کیمیائی کھادیں جب اس کا جب ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے
یہ کرنا ہے کہ پی ایچ جو ہے نا وہ یاد رکھیں کہ اس سے پی ایچ کم ہو جاتی ہے، اور نائٹروجنی کھادوں میں خاص طور پہ امونیم سلفیٹ یا امونیم نائٹریٹ، اور فاسفورسی کھادوں میں جو سنگل سپر فاسفیٹ ہے، اور یا ٹرپل سپر فاسفیٹ، یہ اور یہ استعمال کیا جاتا ہے فاسفورس کی نائٹروجن کی کھادوں کے لیے، یا تو یوریا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ، لیکن آپ نے زیادہ، میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ امونیم سلفیٹ یا امونیم نائٹریٹ کا استعمال کریں، اس سے پی ایچ کم ہوتی ہے، اور سنگل سپر فاسفیٹ اور ٹرپل فاسفیٹ سے بھی زمین کی بناوٹ بھی اچھی ہوتی ہے، اور اس سے پی ایچ بھی کم ہوتی ہے۔ اور پوٹاش کے لیے آپ پوٹاشیم سلفیٹ استعمال کریں، اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر میوریٹ آف پوٹاش کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں تو پریفر کرتا ہوں پوٹاشیم سلفیٹ۔ اور اس طرح نائٹروجن کی یہ تو پوری کی پوری مقدار آپ نے دسمبر جنوری میں ڈال دینی ہے فاسفورس اور پوٹاش کی، البتہ جو نائٹروجن کی ہے نا وہ نصف مقدار آپ نے پھول آنے سے پہلے یعنی فروری میں ڈالنی ہے، جبکہ باقی ماندہ جو نصف مقدار ہے وہ آپ نے اپریل کے آخر تک ڈالنی ہے۔ اگر مونسون کے بعد پودوں میں نائٹروجن کی کمی ظاہر ہو، پیلے پیلے آپ کو نظر آئیں ان کے پتے، تو پھر ستمبر میں اتنی ہی مقدار میں آپ یعنی نصف آدھی یعنی نائٹروجن، اور وہ آپ تیسری مرتبہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو پیلے پلاہٹ نظر آئے، اور خاص طور پہ مونسون کے بعد، اور میری جان باغات میں زنک کی کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور اس کے لیے پھلدار پودوں کے لیے 50 گرام زنک فی پودا نائٹروجن کی دوسری قسط کے ساتھ آپ یعنی اپریل کے آخر میں ڈالیں، اور اس کے علاوہ زمین کی زرخیزی کو بحال رکھنے اور طبی خصوصیات کی بہتری کے لیے سبز کھاد کے طور پر آپ جنتر ڈھانچہ، وہ میں بتاتا بھی رہتا ہوں، سنجی وغیرہ کو وہ آپ اگا کر، اور 50 دن کے بعد وہ آپ نے جب سوئیں کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو دبا دینا ہے، چاپ کر کے روٹاویٹر چلا کے یا جس طرح بھی ہے دبا دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پوٹاش کی کمی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور محلول پچھلے میں نے ایک سیریز کا ایک پروگرام میں نے شاید وہ میرا خیال ہے سوری وہ الگ سے محمد عاصم صاحب جن کے نام سے یہ سیری میں منسوب کر رہا ہوں، یہ کہ ہمارے اسپیشل سٹیزن ہیں، اور یہ ان کے انہوں نے کہا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ محلول بتا دیں وہ کون سے عناصر ہیں جو ہم ان کا سپرے کرتے ہیں، تو وہ آپ وہ کوئی کلیریفیکیشن مانگ رہے تھے۔ بہرحال وہ الگ سے بات، میں یہ بتا دوں جہاں پوٹاش کی کمی آپ کو نظر آئے وہاں پہ آپ نے پوٹاشیم نائٹریٹ یعنی قلمی شعرہ کو میں نے تو 2% کیا، 2.5% سے 3% تک بھی ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جہاں کمی ہے، یعنی 2 کلو گرام پوٹاشیم نائٹریٹ 100 لیٹر پانی ہو نا اس میں ملا کے، پھر اور بھی میں مائنر مائکرو ایلیمنٹس دوسرے بھی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ جہاں کمی پوٹاش کی نظر آئے ستمبر میں پلیز سن لیں، ستمبر میں 2 کلو پوٹاشیم نائٹریٹ فی 100 لیٹر پانی، 100 لیٹر پانی میں آپ 2 کلو وہ ڈال کے پوٹاشیم نائٹریٹ یا قلمی شعرہ ستمبر کے مہینے میں سپرے کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ پھل کی کوالٹی جو ہے وہ کیا زبردست ہوگی، میں تصویر میں بھی دے رہا ہوں، خاص طور پہ کنوں کے بڑی اعلیٰ کوالٹی کے آپ کو فروٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو
لوگ بینا ہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ خصوصی طور پہ محسوس کریں گے. تو لیکن جو ہمارے اسپیشل پرسن ہیں جو میری باتیں سن رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنے ہی تصورات میں لے آئیں کہ بہت ہی شائن کر رہے ہیں یہ کنوں کے جو پھل ہیں، فروٹ بہت مزے کا، بڑا ہی اچھا لگتا ہے کہ دیکھتے ہی آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. میری جان یہ تھا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو سبز کھادوں کے بارے میں مکمل جو بھی ہے کہ کون کون سی سبز کھادیں آپ نے اس کے طور پہ کون کون سی چیزیں لگانی ہیں، کس مہینے میں آپ نے باغ کے اندر گرو کرنی ہے، اور ان کو اس کے لیے ایک تو وقت کاشت بتاؤں گا، اس کا میں شرح بیج بتا دوں گا، اور دبانے کا وقت بھی بتا دوں گا کب آپ نے ان کو دبانا ہے. اور یہ یہیں پہ نہیں ختم کروں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے نامیاتی مادہ کی مقدار کتنی حاصل ہوگی زمین کو فی ایکڑ کلو گرام کے لحاظ سے، اور نائٹروجن کی مقدار خاص طور پہ فی ایکڑ کتنے کلو گرام آپ کی زمین میں ایڈ ہوگی. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، دعاؤں میں یاد رکھیں. اس وقت رات کے 1 بج چکے ہیں. آج میں جمعہ تھا تو جمعے کی وجہ سے میں نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کالز ہوتی ہیں، ان کے میں جواب دیتے دیتے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. کل میں نے 30 سے زیادہ پروگرام اپلوڈ کیے تھے، لیکن آج میں نے چونکہ چھٹی کی ہوئی ہے اور لوگوں کی کالیں نہیں لے رہا، لیکن وائس کالز ہیں ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی آئی ہوئی ہیں. ان میں جو کوئی ایمرجنسی ہو وہ میں کر لیتا ہوں، لے لیتا ہوں. وہ لی ہے ایمرجنسی کی. صبح میں نے کراچی کی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بکری کا بچہ تھا، بکرا تھا، بکرے کا پیشاب بند تھا اور اس کو پتھری تھی، اور اس کے لیے میں نے علاج بتایا. ڈاکٹر نے بھی وہ ایک بچی بتا رہی تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو میں نے الحمدللہ ان کو ایک ہومیوپیتھک کی میڈیسنز ڈراپس دیے، اور دوسرا بھی ان کو وے آؤٹ بتایا کہ یہ آپ دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے، دعا بھی کی تھی اور دعا کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے، ان سے فیڈ بیک لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے پیشاب چالو ہو چکا ہوگا. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور محمد عاصم صاحب، یہ آپ کی خدمت میں یہ پوری سیریز جو لا رہا ہوں، یا آپ اس کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور ٹائم دے دے، اور میں تاکہ اس سیریز کو مکمل کر سکوں، کیونکہ لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے دوسرے کویسچنز، اور زیادہ تر لوگ اب لائف سٹاک کے بارے میں زیادہ ان کو پرابلمز آ رہے ہیں، اور زیادہ سوال انہی کے ہوتے ہیں. اور مجھے چونکہ اپنے ذاتی کچھ میرے بڑے بھائی وہ بیمار ہیں، بہت زیادہ شدید بیمار، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میں چند دنوں کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں، اور آپ لوگوں سے یہ سمجھیں کہ چھٹی مانگوں، تاکہ میں بھائی صاحب کی تھوڑی عیادت کر سکوں. وہ ابھی امریکہ میں ہیں، اور امید ہے کہ جلد پاکستان آ جائیں گے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت دے. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم کی اس آیت اور ترجمہ پر کر رہا ہوں. عنوان ہے ہم ساری زندگی مسلمان رہیں. پارہ نمبر 9، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 126. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین.
اے ہمارے رب ڈال دے ہمارے دل میں صبر اور موت دے ہمیں مسلمان کر کے. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.